सकता। تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نوکری کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن کے بعد پھر آپ کو نوکری دی گئی۔ کون سی نوکری؟ اللہ اکبر، کہ بادشاہ کو کپڑے آپ پہنائیں گے۔ بادشاہ جب سوار ہو کر کے نکلے گا کپڑے آپ پہنائیں گے۔ اب بادشاہ کو آپ کپڑے پہناتے، باندھتے، اس سے وہ ظالم سمجھتا کہ میں ان کو ذلیل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا ذلیل کر سکتا؟ خدا جسے عزت دے وہ کیا ذلیل کسی کو کوئی کر سکے گا؟ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی اور اب اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے زوم باطل میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن اب اس نے سوچا کہ چلے یہ میری بات پہ آ گئے اور مجھے کپڑے پہنا رہے ہیں، تو کسی ظالم نے پھونک ماری ایسی کہ تم وقت پر آتے ہو، تم وقت پر آتے ہو، اس لیے وہ کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ ایک کام کرو، تھوڑا دیر سے آیا کرو، تاخیر سے آیا کرو، تاکہ انتظار کرنا پڑے، ان کو انتظار کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، ایک دن بادشاہ اتنی دیر سے آیا، خواجہ نصیر انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی ہے، یعنی سورج غروب ہونے لگا ہے۔ اب نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے 70 سال تک غار میں بیٹھ کر انسان عبادت کرے، وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی فرض نماز ایک طرف ہے، یعنی اللہ اکبر 70 سال کے جنگلوں کے ریاضت اور مجاہدے انسان کو وہ مقام عطا نہیں کرتے جو فرض نماز اس کو مقام عطا کرتی ہے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی تڑپ رہے ہیں، بادشاہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، حتیٰ کہ سورج زرد ہونے لگا۔ اس پر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومنوں کی نماز اس وقت ہے جبکہ مسنون وقت ہو اور سورج زرد ہو جائے، اس وقت منافق نماز پڑھا کرتے ہیں، وہ منافقوں کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ہر بندہ ایسا کرنے والا منافق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ منافقوں کی صفت ہے، جیسے کہ کہا گیا جھوٹ منافقوں کی صفت ہے، وعدہ خلافی منافقوں کی صفت ہے۔ تو ایسے ہی نماز کو دیر سے ادا کرنا جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو، یہ منافقوں کی صفت ہے، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو سورج غروب ہوتے وقت عصر کی نماز پڑھے اس کو منافقوں کی صفت میں کہا گیا، جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ اکبر، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ بلکہ ان کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، وہ حامان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، نماز کو ترک کرنے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ میں سوچتا ہوں فرعون کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، حامان کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ابی بن خلف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا اس کے ساتھ اٹھیں گے، حضور کا ایسا کٹر دشمن۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بندے کو قتل کیا، حضور نے کسی دوسرے بندے کو قتل نہیں کیا، اور قتل کرنے میں بھی شان رحمت للعالمین کا کیا ظہور تھا کہ حضور نے نہ اس کا گلا کاٹا، نہ ہاتھ کاٹا، نہ اس کے پیٹ میں تلوار ڈالی، نہ اس کے پیٹ میں جیب و نیزہ ڈالا، بلکہ سرکار نے ایک تیر لیا اور تیر لے کر اس کے جسم پہ پھر چبا دیا۔ جب چبایا تو پورے میدان میں تڑپتا پھرتا تھا۔ کسی نے کہا او نازک عورت تو ہو گیا ہے کہ انہوں نے صرف تیر چبویا ہے تو اس طریقے سے تھرکتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے چبوتے جب پتا چلتا، واللہ تیر چبونا ان کا بڑی بات ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میں قتل ہو جاتا۔ حضور کی شان یہ، حضور نے ایک ہی بندے کو قتل کیا، نیزہ چبو دیا، وہ مر گیا۔ اس کے ساتھ اٹھیں گے جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ کہاں ہو غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ اور نماز چھوڑ کے اٹھنا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ کیا ہو گیا؟ لوگوں کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی، چلتے پھرتے کھیلتے کودتے ہنستے کھیلتے نمازوں چھوڑتے۔ نماز چھوڑنے والوں، یہ ایسی روایت ہے جس کا انکار کسی مکتب فکر نے نہیں کیا۔ ہم سنیوں کو کیا ہو گیا؟
مسجدوں کو ویران کر چکے، نمازوں سے کوسوں دور جا چکے، جلسوں میں تو ہزاروں کی تعداد ہے، کیا فجر کی نماز میں بھی ہزاروں کی تعداد ہے؟ جو قوم دین سننے کے لیے تو ہزاروں میں جمع ہو اور دین پر عمل کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں بھی جمع نہ ہو، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی، غیب داں نبی، جن کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جن کے کہنے پہ ہم نے فرشتوں کو مانا، جن کے کہنے پہ قبر کو مانا، جن کے کہنے پہ حشر و نشر کو مانا، وہی فرما رہے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بڑھ کر بڑی معذرت کے ساتھ دوراجی والے اگر جان بخشی کریں تو بڑھ کر ایک بات ضرور پوری جرات سے کہہ جاؤں گا، 11ویں شریف کی 11 نہیں 40 دیگے پکا لے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول کا فرمان تلوار کی طرح سنوں پہ لٹک رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو، نبی کے دشمن کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو۔ اور یاد رکھنا، جس کو رسول اللہ قبول نہ فرمائے اس کو غوث اعظم بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے، اس کو غریب نواز بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ میری سنی قوم کو کیا ہو گیا، میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا، کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے عزیز، اگر نماز کے لیے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک کون چلاتا ہے، یوٹیوب پر کون بیٹھتا ہے، ٹویٹر کون استعمال کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جس قوم کو عریانیت اور فحاشی کے لیے وقت ملتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، پھر وہ اللہ کے بندے کہلانے کے حقدار ہیں یا نفس کے بندے ہیں یا اپنی خواہشات کے بندے ہیں؟ سن لو، جب تک یہ قوم خدا کی چوکھٹ پہ جھکتی رہی، اس قوم کا سورج بلند رہا، اس قوم کی عظمت رفتہ بحال رہی، یہ قوم ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ جب سے مسجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے سجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے عبادتوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس وقت سے ہماری قوم کو زوال آ گیا ہے۔ یہ قوم تباہی کے دہانے پر ہے، یہ قوم بربادی کے دہانے پر ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھو۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اللہ اکبر، ان کو ٹانگ دیا گیا، لٹکا دیا گیا، ہڈیوں کے اندر سوراخ کر کے، دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے اور بادشاہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اور تڑپ گئے۔ تڑپنے کے بعد اللہ اکبر، اتنا وقت تھا کہ بس چند رکعت پڑھی جا سکتی تھی اور سورج غروب ہوتا، یعنی مکرو وقت آ گیا۔ تب نصیر الدین چراغ دہلوی نے جبہ پہنایا اور جبہ پہنا کر اپنے مریدوں میں سے کسی کو کہا، اب یہ میری نمازیں قضا کرائے گا، اب یہ میری نمازیں قضا کرائے گا۔ پھر آپ نے بندن باندھتے ہوئے اس کے کپڑے کا کہا، باندھے نصیر، جملہ دیکھ، باندھے نصیر کھولے غسال۔ آج باندھوں گا تو میں، اور اس کو اب کھولے گا کل کون؟ غسل دینے والا غسال۔ پھر جب صبح ہوئی تو بادشاہ مر چکا تھا، اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی، دین پر جب نقصان آیا تو زبان سے جملے ادا کر۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ ذات کے لیے لڑنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی شان ستاری و غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ دو صفتیں یہ ہو گئی، دو صفتیں رسول اللہ۔ اللہ کے رسول اپنی امت کے ساتھ رفیق ہیں اور امت پر مہربان اور شفیق ہیں۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ دھکے دینے والا، جھڑکنے والا، مارنے والا، پیٹنے والا نہیں، گالی بکنے والا نہیں، غصہ گرمی والا نہیں، وہ رفیق ہوتا ہے حضور کی شفقتوں کی طرح، حضور کی مہربانیوں کی طرح۔ یعنی ولی کو دیکھ کر رسول اللہ کی مہربانیاں یاد آتی۔ کیسا ہوتا ہے وہ رفیق، کیسا ہوتا ہے وہ رفیق؟ کیسے سن لیں، حضور پہلے کیسے رفیق تھے وہ سن لیں، پھر ولی کیسے رفیق ہوتا ہے وہ سن لیں۔ دیکھو یہاں ابھی نماز کا تذکرہ ابھی بعد میں آتا ہے، ابھی تو پہلے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ولایت ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا جیسے سن لیا، تب ہم بھی سوچتے کہ ہم بھی ہوا میں اڑیں، حالانکہ وہ مکھیوں کا کام ہے ہوا میں اڑنا۔ پانی پہ چلنے اگر آپ کوئی فضیلت سمجھتے ہیں، یہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کر لیتے ہیں، یہ اصل کام ہے۔ ولایت کا نصاب یہ ہے، ولایت کا نصاب یہ ہے۔ دیکھو حضور کیسے رفیق تھے۔ ایک مرتبہ ایک ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں،
تو کیا دیکھا؟ کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی، کوئی سسک رہا ہے، کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں جب سسکیاں لینے کی آواز آئی، کسی کے سسکنے کی آواز آئی، تو پوچھا کون سسک رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا غلام ہے جو آپ کو فکرے کستا ہے، جو آپ کے کپڑے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو پتھر سے مارتا ہے۔ حضور وہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال کے وہ جھوپڑے میں ڈال دیا۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو سسکیاں لے رہا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی دنیا دار انسان ہوتا ہمارے اور آپ کی طرح، وہ کہتا دیکھو مجھے ستایا نا تو انجام پہ کیا پہنچا۔ یاد رکھنا اعلیٰ ظرف لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ اللہ! میرے آقا علیہ السلام کے کانوں تک بات آئی، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو فکرے کسا کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو پتھر مارا کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو لباس اقدس کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو بدتمیزی کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے، اس کام کو سے رک گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اللہ اللہ! سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ حال بگڑا ہے، اللہ اکبر، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میرے آقا اس کے سرہانے گئے، اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے، چاہنے والا نہیں ہے۔ بستر پہ بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس بیمار کا۔ اللہ اللہ! ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ۔ اللہ اکبر! حضور نے پیشانی پہ رکھا۔ تصور میں یہ آتا ہے، اللہ اللہ! کیا شان ہے ان کے ہاتھوں کی، کیا شان ہے ان کے ہاتھوں کی، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! جس کے نام سے مردے زندہ ہو جائیں، اگر وہ کسی کے سرہانے سرے بالی تشریف لائے تو بیمار کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پہ۔ وہ چلا رہا تھا، بخار میں ہذیان کا شکار تھا، وہ بکواس کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر! جب وہ کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، آقا جواب میں کہتے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ وہ جب کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، تو فرماتے محمد تو روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سرانے موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کو افاقہ ہوا، آرام ہوا۔ حضور کا ہاتھ رکھنے سے آرام نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ اللہ اکبر! آرام ہوا۔ حضور کو جب اس کو آرام میں دیکھتے ہیں، اٹھ کے جانے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنے اہم کام سے جا رہے تھے، وہ اہم کام چھوڑ کر آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے۔ تو میرے آقا شان رفاقت دیکھیں، شان کریمی دیکھیں۔ فرماتے لوگوں کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ دشمن کے لیے یہ دل میں درد ہے، یہ دل میں جذبہ ہے۔ میں یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھوں، جو نبی دشمنوں کی سسکیوں پہ بے چین ہو جاتے ہوں، وہ نبی غلاموں کی سسکیوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ امت پر ایسے مہربان تھے، رفیق تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ولی کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ ولی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ولی کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں حضرت محبوب الہی آپ کے لنگر کا خرچہ اس دور میں حساب لگایا جاتا ہے تو آج کے 200 روپے منتھلی ہوتا ہے۔ 200 روپے منتھلی، یعنی جس دور میں لوگ ایک ایک آنے میں گھر خریدا کریں، اس وقت آپ 200 روپے لنگر پہ خرچہ کرتے تھے۔ اور جب سب کو لنگر کھلا دیا جاتا،
آخری میں لنگر محبوب الہی کے پاس آتا تو حضرت محبوب الہی اس لنگر کو دیکھ کر کہتے اسے اٹھاؤ لے جاؤ. آج محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد ہے، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام احمد. آج محمد احمد نہیں کھائے گا،